السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو ہارر ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تو آئیے سنتے ہیں لہو میں خوف دوڑاتی ایک سنسنی خیز کہانی۔ آج ہم آپ کو کالے جادو کی ایک اور کہانی سنانے جا رہے ہیں، جس میں ایک لڑکی کو اس کے اپنوں ہی نے حسد اور جلن کی وجہ سے مار ڈالا۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ میں ششدر سا ہو کر رہ گیا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ حد نظر بے شمار لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ یہ بڑا ہجوم چوک میں سے ہوتا ہوا مین روڈ پہ پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ سب لوگ میت کو کندھا دینے کی غرض سے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ میرے قدم بھی بے خودی میں اس ہجوم میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ بھی میرے ساتھ ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ بابا جی، یہ کون فوت ہوا ہے؟ ان سے زیادہ میں اور کچھ نہ کہہ سکا۔ انہوں نے ایک نگاہ مجھ پہ ڈالی اور لمبی سانس لی۔ لگتا ہے تم اجنبی ہو یا پھر اس پراسرار واقعے کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا اور ان کو بتایا کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، لیکن اس واقعے سے ناآشنا ہوں۔ بتاؤں گا، میں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد، بابا جی نے کہا۔ ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میرے دماغ میں یہ الفاظ بار بار برقی لہروں کی طرح چکر کاٹتے رہے۔ پراسرار واقعہ؟ بے چینی تو پہلے ہی بہت تھی، اب مزید بڑھ گئی۔ ہم چلتے گئے اور قبرستان پہنچ گئے۔ ساتھ میں ہی جنازہ گاہ تھی۔ میت کو جنازہ گاہ میں رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا۔ تب معلوم ہوا کہ یہ ایک عورت تھی۔ تدفین کے بعد بابا جی میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ایک حیرت کا جھٹکا اور لگا۔ اس عورت کی قبر عام قبروں سے 4 فٹ لمبی تھی۔ لگتا تھا تقریباً 9 یا 10 فٹ لمبی قبر ہے۔ یہ چیز مجھے اور زیادہ حیرت کی وادیوں میں لے گئی۔ سب لوگ واپس جا رہے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا تھا اور مجھ پر حیرت کے دریچے کھلتے جا رہے تھے۔ بابا جی، آپ نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا نہیں۔ آپ میرے ساتھ کلینک چلیں۔ بابا جی راضی ہو گئے اور ہم کلینک پر آ گئے۔ میری کولیگ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میرے کہنے پہ اس نے چائے منگوائی۔ اب بابا جی کو میں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بابا جی، اب بتائیں یہ عورت کون تھی؟ بابا جی ایک گہری سانس لے اور بولے، بیٹا یہ ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ چائے آ گئی اور بابا جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ سکینہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ سکینہ 2 بھائیوں سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی۔ سب گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی پرورش، تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ لاہور کے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں سکینہ کو داخل کروا دیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت ذہین لڑکی تھی، ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ اس کی کزنز اس سے بہت جلا کرتی تھیں، لیکن سکینہ کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر گم رہتی تھی۔ اسکول سے ٹیوشن اور رات کو بھائیوں کے ساتھ پارک جانا اس کا معمول تھا۔ سکینہ خوشگوار انداز میں جی رہی تھی۔ سکینہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو اس کے سب گھر والے بہت ہی خوش تھے۔ سکینہ نے اس خوشی کے موقع پر بڑی دعوت کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے والدین راضی ہو گئے۔ اس پارٹی میں سکینہ کی تمام سہیلیاں، اساتذہ اور رشتہ دار شامل تھے۔ پارٹی کے روز جب سکینہ اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تو اس کی ایک کزن سب کے لیے مشروب لائی اور ایک خاص گلاس سکینہ کے ہاتھ میں بھی تھما دیا، جسے سکینہ نے بخوشی پی لیا۔ اس کی کزن کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک نے انگڑائی لی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقصد کی تکمیل ہو گئی ہو۔ پارٹی ختم ہو گئی، سب مہمان جا چکے تھے۔ رات کو سکینہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے سر میں سخت درد اٹھا اور زوردار چکر آنے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر جا گری۔ دونوں بھائیوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے کے بیڈ پر لٹایا۔
انہوں نے ڈاکٹروں کو فون کیا۔ ڈاکٹر جلدی سے دوڑا آیا۔ چیک کرنے پہ اس نے بتایا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، سر میں چکر کا آنا شاید تھکان کی وجہ سے ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو سب مطمئن ہو گئے۔ سکینہ کی طبیعت بھی کچھ نارمل ہو گئی تھی، لیکن جو انہونی ہونی تھی وہ تو ہو چکی تھی۔ کزن کا پلایا ہوا مشروب اپنا کام کر چکا تھا۔ رات گئے سکینہ کو اس قدر گرمی محسوس ہوئی کہ وہ برداشت نہ کر سکی، حالانکہ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ سکینہ کے پسینے چھوٹنے لگے اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ سکینہ نے فوراً ہی نہانے میں عافیت سمجھی۔ وہ نہانے چلی گئی۔ نہاتے وقت اس کے ہاتھوں میں اس کے بال آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے اور اس کا سر گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی امی کمرے کی طرف بھاگیں۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھیں۔ بہت مشکل سے سکینہ کی امی نے خود پہ قابو پایا۔ سکینہ زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ امی نے اس کو تسلی دی اور کپڑے پہنا کر کمرے میں لے آئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کے سب لوگ بے حد پریشان تھے۔ سکینہ کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند بس چھت کو گھورتی رہتی تھی اور ہوا میں نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی اس حالت سے اس کے والدین اور بھائی سخت پریشان تھے۔ اس کی یادداشت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ سکینہ کے والدین نے اب انگلینڈ سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا اور وہ سکینہ کو لے کر انگلینڈ چلے گئے۔ کافی علاج کے باوجود نا امیدی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ وہ وطن واپس لوٹ آئے۔ سکینہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا علاج اب عاملوں سے شروع کروایا گیا۔ کوئی آسیب کا سایہ بتاتا تو کوئی کہتا کہ اس پہ جن عاشق ہے۔ ہر عامل اس معصوم بچی پہ اپنے ہی قانون مسلط کرتا تھا۔ ہر در سے نا امید ہو کر وہ گھر بیٹھ چکے تھے، لیکن رب کریم کے در سے ان کو آج بھی شفا کی امید تھی۔ ایک روز وہی کزن ان کے گھر والے سکینہ کے گھر آئے۔ اس کے دل میں آج بھی ترس کا نام تک نہ تھا۔ کہنے لگی ایک بہت بڑے بابا ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علاج سے شفا یابی ہو جائے۔ سکینہ کے والدین تو پہلے ہی ایسی کسی روشنی کے متلاشی تھے کہ جس سے ان کی اندھیر نگری میں اجالا ہو سکے۔ سکینہ کی امی نے سکینہ کی کزن سے جب بابا جی کا ایڈریس پوچھا تو سکینہ کی کزن نے کہا نہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں ان سے بات کروں گی۔ اس کے دماغ میں ایک اور شیطانی خیال پنپ رہا تھا۔ چند دن بعد وہ پھر آئی تو کہنے لگی آنٹی بابا نے کہا ہے ایک بہت بڑا سانپ مار کر زمین میں دبا دیں اور اس پر سرسوں اگائیں، جب وہ پک جائے تو اس کا تیل نکلوا کر سکینہ کے سر پر لگائیں۔ بابا بتا رہے تھے کہ سیاہ لمبے اور گھنے بال آئیں گے۔ سکینہ کی امی اس بے رحم کزن کی باتوں میں آ گئیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سیاہ سانپ منگوا کر اپنی زمینوں میں دفن کروا دیا اور اس پر سرسوں اگائی گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہی حال اب سکینہ کے والدین کا تھا۔ وہ اپنی جان، اپنی بیٹی کو ہر حال میں ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کے دن ختم ہوئے۔ سرسوں کا تیل نکلوا کر سکینہ کے سر پہ لگایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لمبے اور سیاہ بال آنے لگے جو کہ انتہائی تیزی سے بڑھنے لگے۔ بالوں کے بڑھنے کی رفتار دیکھ کر سب حیران پریشان تھے۔ اس دوران سکینہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کی آواز میں اس قدر درد تھا جیسے کسی بدن کو کانٹوں پہ رکھ کے گھسیٹا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال پورے بیڈ پہ پھیل گئے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے بال آگے سے دو شاخہ ہو رہے تھے اور پھر وہ سپولیے بنتے گئے۔ ان سپولیوں کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح روشن تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ انہی سپولیوں نے سکینہ کے بدن کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز، چیخ و پکار اس قدر دردناک تھی کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا دل والا بھی اس دردناک آواز کو نہ برداشت کر سکے۔ سکینہ کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ اب تو محلے والے بھی کوٹھی میں جمع ہو گئے تھے۔
اور یہ ہولناک منظر کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ لوگوں پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ وہ دیر تک کچھ نہ بول سکے۔ چند گھنٹوں بعد یہ قیامت تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب لرز گئے۔ کمرے میں ہر طرف بال ریشہ ریشہ ہو کر اڑ رہے تھے اور سکینہ کا نامکمل بے جان جسم بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں الٹے ہو چکے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کی جگہ سپولیے نمودار ہو چکے تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر سکینہ کے والدین بے ہوش ہو گئے اور اب وہ کوما میں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ ان کا آبائی قبرستان ہے، اس لیے میت کو یہاں لایا گیا ہے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ یہ ہجوم بھی سکینہ کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا تھا، مگر ان کو روک دیا گیا۔ جب اس کا سر ہی نہ تھا تو لوگوں کو کیا دکھاتے؟ کہانی سنتے وقت مجھ پہ سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بابا جی مستقل روتے ہوئے اس معاشرے کے حاسد لوگوں کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا قبر 5 فٹ کی ہی بنائی تھی، تدفین کے وقت وہ 10 فٹ کی ہو گئی۔ اس بات سے میں اور بابا جی دونوں ہی حیرت زدہ تھے۔ جانے اس میں کیا راز تھا، مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ بابا جی نے بتایا کہ مرنے والی لڑکی ان کی بھانجی تھی اور جس کزن کی وجہ سے یہ سب ہوا، سکینہ کے بھائی نے اسے گولی مار دی تھی اور اب وہ جیل میں ہے۔ کچھ دن بعد بازار میں بابا جی سے ایک اتفاقی ملاقات ہوئی۔ خیریت دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ سکینہ کے والدین بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ سکینہ کے اس بھائی کو سزائے موت ہو گئی تھی اور دوسرا بھائی ان تمام غموں کی مالا پھیلے زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل رہا تھا۔